الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے بیان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح انہوں نے دوسرے دن بھی خواب میں دیکھا، انہوں نے اٹھ کر 200 اونٹ پھر اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ پھر خواب آیا کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کر۔ سبحان اللہ، سچ ہے کہ خواب پیغمبروں کا بامنزلہ وحی کے ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر ہاجرہ کے پاس آ پہنچے اور حضرت ہاجرہ سے کہا کہ حضرت اسماعیل کے سر میں کنگھی کر کے اور اس کے بال مشک و عنبر سے خوشبودار کر کے اور آنکھوں میں سرما لگا کر اور پکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دیجیے، میں اسے اپنے ساتھ دعوت میں لے جاؤں گا۔ اس حکم کو سن کر حضرت ہاجرہ نے ان کو خوب اچھی طرح نہلا دھلا کر اور پکیزہ کپڑے پہنا کر کہا کہ آج تم اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری تیز دھار والی اپنے آستین میں چھپائی اور ہاجرہ کے سامنے سے نکل آئے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنے باپ کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شیطان لعین حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آیا، لیکن اس نے اسے ابھی کہنا مناسب نہ سمجھا اور فوراً ہی وہ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آج اسماعیل تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت ہاجرہ نے اسے کہا کہ آج وہ اپنے باپ کے ہمراہ ایک ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس، اس بیچارے کو تو اس کا باپ ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو بے گناہ مارا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ خدا نے اس سے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ واقعی خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ پھر ابلیس حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور اس لعین نے یہ گمان کیا کہ ابھی تو یہ ایک چھوٹا بچہ ہے، میں اس کو نہایت آسانی سے بھٹکا سکوں گا۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تو کہاں جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میں آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاتا ہوں۔ شیطان بولا نہیں، تمہارا باپ تم کو آج ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ آپ نے یعنی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے شیطان لعین سے کہا کہ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے؟ کیا کبھی تم نے ایسا سنا ہے؟ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اس کو تو یہ حکم خدا نے دیا ہے کہ وہ آج اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، کیا یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ تو پھر تو 1000 جان بھی میری اللہ کی راہ میں فدا ہو اور میں بخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ دونوں بزرگ دور تک نکل گئے تب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی کہ اے میرے ابا جان، مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی جو کی گئی تھی وہ اپنے لہتے جگر فرزند ارجمند کے سامنے انہی الفاظ کے ساتھ بیان کر دی۔ قولہ تعالیٰ ہے ترجمہ۔ پھر جب وہ اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو باپ نے اپنے لہتے جگر سے فرمایا، اے بیٹے میرے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح اللہ کے راستے میں کر رہا ہوں، بس اے بیٹے میرے مجھے بتا دو تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی، اے میرے ابا جان، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے میرے واسطے۔ آپ تو خداوند قدوس کے دوست ہیں اور رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ جب آپ کو بحکم خدا سوئے تو رحمت رب سے آپ کو یہ خواب کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں بخوشی راضی ہوں جس میں میرا خدا راضی ہے۔ اور کہنے لگے ترجمہ۔ حضرت اسماعیل نے اپنے ابا جان سے کہا کہ اے میرے ابا جان، کر ڈالیے جو کچھ آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔ فرمایا گیا ہے ذی الحجہ کی 8ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ پھر جب صبح ہوئی تو بہت ہی فکر مند ہوئی کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ پھر 9ویں شب میں بھی یہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ پھر 10ویں شب میں بھی یہی خواب دیکھا۔ پھر اس کے بعد جب کچھ تعبیر سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اپنے بیٹے سے کہا اور انہوں نے اپنے باپ کے فرمان کے مطابق فوراً تسلیم کر لیا۔ ایسے باپ اور بیٹے پر ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے
اس میں جلدی کیجیے، انشاءاللہ مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے، اور میں اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوں، نافرمان نہیں ہوں، اس لیے آپ جلدی کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ تحیر کے سبب شیطان لائن وسوسہ ڈالیں، کیونکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا کہ اس لائن پر پتھر مارو۔ تب باپ اور بیٹے نے اس لائن پر پتھر پھینکے، اور اب یہ حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس طرف پتھر پھینکتے ہیں۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر جا پہنچے، اب جس کو اس وقت منا بازار کہتے ہیں، اور جہاں جا کر تمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ وہ بولے کہ 1000 جان بھی میری اللہ کی راہ میں قربان ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنے خواب میں دیکھ رہے تھے، بس آپ جس طرح بھی ممکن ہو جلدی کیجیے اور اللہ پاک کا حکم بجا لائیے۔ پھر جب دونوں حکم خدا بندی پر راضی ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لہتے جگر کو زمین پر ماتھے کے بل پچھاڑا تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آوے اور محبت جوش نہ کرے، اور حکم خدا بندی میں کبھی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور یہ بات در حقیقت بیٹے نے اپنے باپ کو سکھائی تاکہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو سکے اور میں خداوند کا دوست کے یہاں مقبول ہو جاؤں۔ کہتے ہیں اس امر کے بجا لانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، مگر دل پر جو کچھ گزری ہوگی وہ تو خدا کو ہی خوب معلوم ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باوقت ذبح اپنے ابا جان سے مودبانہ التماس کی کہ اے ابا جان، میری صرف 3 گزارشیں ہیں اور میری وصیتیں سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے کہ جان نازک ہے، چھری کے زخم کے مارے جنبش میں نہ آ جاؤں، خدا نخواستہ قطرہ خون کا بھی آپ کے کپڑوں میں لگ جاویں تو میں قیامت کے دن گرفتار ہو جاؤں اور عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا منہ زمین کی طرف کر لیجئے تاکہ منہ میرا تم کو نظر نہ آوے اور میں بھی آپ کی طرف نظر نہ کر سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کر سکے اور یہ ہمارے اور آپ کے درمیان قصور کا سبب بن جائے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری والدہ محترمہ صاحبہ کی خدمت میں سلام کہنا اور میرا کپڑا خون بڑا ان کو دینا تاکہ یہ نشانی ان کو تسلی کا کام دے، اور یہ صرف اس واسطے کر رہا ہوں کہ ان کا کوئی دوسرا فرزند نہیں ہے۔ یہ بات اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی، اور اس کے بعد اپنے کرتے کی آستین سے چھری نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح سے مضبوط باندھے اور ان کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے، کیونکہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں۔ لیکن یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ مانی اور گلے پر چھری زور سے چلائی، مگر بحکم خدا کچھ بھی نہ کرا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ میرے بجان کیا چھری کی پشت سے ذبح کرتے ہو جو کاٹتی نہیں ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری پر زور لگایا، لیکن پھر بھی ذبح نہ ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا اب کی مرتبہ چھری کی نوک سے گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کریں، شاید یہ کامیاب ہو اور میں اللہ کی راہ میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے کہنے سے ویسا ہی کیا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کر سکا۔ چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق پر رہ گیا، غرض یہ کہ وہ ذبح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا۔ اسی وقت چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، خدا تمہیں کہتا ہے کہ کاٹو اور مجھے کہتا ہے نہ کاٹو، اور اب آپ کو ایک دفعہ فرماتا ہے اور مجھے 10 دفعہ فرماتا ہے کہ مت کاٹو، اور یہ جان لو کہ حکم اللہ ہی سب سے بہتر اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گفتگو میں تھے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز تکبیر آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ بلند آواز سے کہتے ہوئے آئے کو اللہ تعالیٰ ہے۔ ترجمہ:
اور پکارا ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم، بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کو تحقیق، اس طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی ایسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں اور پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں بلند درجات عطا کرتے ہیں۔ بے شک یہی ہے صریح آزمانا، اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چرا لیا، یعنی بڑے درجے کا بشت سے ایک دمبا آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسے زور سے چلائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو بشت سے لائے تھے ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹی کے بدلے ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، اور یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی ہے اور دنیا تک یہ سنت جاری رہے گی۔ اور سلامتی ہو حضرت ابراہیم پر، ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر نیکی کرنے والے کو، اور وہ ہمارے بندوں میں بہت ہی زیادہ ایماندار ہیں، اور ہم اس کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازتے رہیں گے، اور ان کی نسل پر بھی ہمارا لطف و کرم جاری رہے گا۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر، اور سلام ہو اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام پر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔